السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آپ کو پتہ ہے کہ ہم یونٹ 1 کی ریڈنگ اور ٹرانسلیشن وغیرہ کمپلیٹ کر چکے ہیں. تو آج ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے. ایکسرسائز شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں تو کہ لیسن کے اینڈ پہ اس کا تھیم دیا ہوا ہے. اس لیسن کا تھیم دیا ہوا ہے. آپ نے اس تھیم کو اپنی کلاس ورک کی نوٹ بک پہ نیٹلی لکھنا ہے اور پھر اس کو یاد بھی کرنا ہے. ایکسرسائز میں سب سے پہلے ہے ووکیبلری. ووکیبلری کا اے پارٹ ہے گیو دا میننگ آف ایچ ورڈ ایز یوزڈ ان دا لیسن. یہ کچھ الفاظ دیے ہوئے ہیں، ورڈس دیے ہوئے ہیں مشکل. ان کے میننگ وہ والے میننگ لکھنے ہیں جو لیسن میں استعمال ہوئے ہیں. تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ان الفاظ کے میننگ اور کوشچن کے آنسرز کے میں نے آپ کے نوٹس بنا دیے ہیں. وہ آپ کو لیکچر کے آخر میں ریٹن فارم میں مل جائیں گے. آپ نے وہ اپنی نوٹ بک پہ نیٹلی اتارنے ہیں، سارے لکھنے ہیں اور کام اپنا کمپلیٹ کرنا ہے فرسٹ یونٹ کا. بی پارٹ ہے چوز دا اپروپریٹ سینونیم آف دا فالوئنگ ورڈس. سینونیم کا مطلب ہوتا ہے مترادف الفاظ. تو نیچے جو الفاظ دیے ہوئے ہیں ان کے تین آپشن دیے ہوئے ہیں. آپ نے ان میں سے جو کریکٹ سینونیم ہوگا، جو کریکٹ آپشن ہوگا، اس کو ٹک کرنا ہے. نمبر 1 پہ ورڈ دیا ہوا ہے ایکویٹیبل. ایکویٹیبل، منصف. تو اس کا جو کریکٹ آپشن ہے ان تینوں میں سے وہ ہے فیئر، یعنی اے آپشن کریکٹ ہے. ایک کو ٹک کر دیں. نمبر 2 انسیسٹر. انسیسٹر کا میننگ آپ کو میں نے بتایا تھا آباؤ اجداد. تو اس کا کریکٹ آپشن ہے فور فادر. بی پارٹ ٹک کریں. نیکسٹ پیج پہ آئیں. نمبر 3 پہ لکھا ہوا ہے فو. فو کا بتایا تھا آپ کو، اس کے میننگ ہوتے ہیں دشمن. تو کریکٹ آپشن کون سا ہوگا؟ جی، اینیمی. نمبر آپشن بی کو کریکٹ کریں. 4 پہ ہے فرم، مستحکم، مضبوط، ثابت قدم اس کا مطلب ہوتا ہے. تو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا سی، پرسسٹنٹ. سی کو ٹک کریں. نمبر 5 پہ ہے گلوریس، شاندار. گلوریس کا جو کریکٹ آپشن بنتا ہے وہ ہے اسپلینڈڈ. بی پارٹ کو آپ نے بی آپشن کو ٹک کرنا ہے. اس کے بعد ہے سی پارٹ give meaning of the following phrasal verbs and use these phrasal verbs in sentences. phrasal verbs جو ہوتے ہیں یہ verb کے ساتھ preposition کا استعمال ہوتا ہے تو یہ phrasal verbs بنتے ہیں. جیسے اردو میں ہم محاورات استعمال کرتے ہیں جملوں میں، ان کا استعمال انگلش میں phrasal verb کا بھی اسی طرح سے ہوتا ہے. میننگ بتاتی ہوں آپ کو. guilty of. guilty of کا مطلب ہوتا ہے کا مجرم. اس کا جملہ آپ بنا سکتے ہیں ہی از گلٹی آف تھیفٹ. یہ چوری کا مجرم ہے. belong to سے تعلق ہونا. ہی belongs to a respectable family. exchange for کے بدلے میں. can you exchange your new pen for my old one. in accordance with کے مطابق. we should live in accordance with the teachings of Islam. تو میں نے کچھ جملے آپ کو ایگزامپل کے طور پہ بتائے ہیں، آپ اپنے جملے بھی بنا سکتے ہیں. اس کے بعد ہے جی ریڈنگ کمپریہنشن، انالیسز آف پیٹرنز آف ٹیکسٹ آرگنائزیشن. اس میں جو پورا لیسن آپ پڑھ چکے ہیں اس میں مختلف پیراگراف میں کچھ معلومات دی گئی ہیں، ان کے بارے میں آپ کا یہ ایکسرسائز ہے. تو آپ نے کریکٹ آپشن جو آپ نے ذہن میں لانی ہے ساری ریڈنگ، تو کریکٹ آپشن چوز کرنا ہے. نمبر 1 ہے ان پیراگراف 1 ڈیش ڈیٹیلز آف دا رسولز صلی اللہ علیہ وسلم کریکٹرسٹکس آر گیون. کس قسم کی ڈیٹیلز دی گئی ہیں؟ جنرل ڈیٹیل دی گئی ہیں، اس لیے اس کا کریکٹ آپشن ہوگا اے. نمبر 2 دا کی آئیڈیا آف پیراگراف 2 از دیٹ. پیراگراف 2 اگر آپ پڑھیں تو اس کا کی آئیڈیا جو بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے. سی پارٹ اس کا جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز جسٹ اینڈ فیئر ایون بیفور ہز نبوت. اس میں جو واقعات دی ہوں گے ہیں بلیک سٹون اور دوسرے ٹریڈر کی حیثیت سے ان کی جو تھی ڈیلنگس، تو وہ سارے واقعات نبوت سے پہلے کے ہیں. اس لیے اس کا کریکٹ آپشن ہے سی. سی کو سرکل کر دیں. نمبر 3 examples given in paragraph 3 and 4 show that. کیا شو کرتی ہیں ڈیٹیلز جو پیراگراف 3 اور 4 میں دی گئی ہیں؟ وہ یہ شو کرتی ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز a just head of the state.
ہیڈ آف دا اسٹیٹ کے طور پہ جو انہوں نے فیصلے کیے ان کا ذکر ہے، اس لیے اس کا کریکٹ آپشن ہے اے۔ اگلے پیج پہ آئیں، نمبر 4، پیراگراف 5 شوز دیٹ، پیراگراف 5 سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اس کا آپشن ہے دا جسٹس آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز آ سورس آف پیس اینڈ سیکیورٹی فار نان مسلمس، کیونکہ وہاں جیوز کا ذکر ہے کہ جیوز کے فیصلے وہ ان کے لاز کے مطابق کرتے تھے، تو اس کا یہ کریکٹ آپشن ہے بی، سرکل کر دیں۔ نمبر 5، ٹو ہوم ڈیڈ دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گیو دا فالوئنگ ایڈوائس، یہ ایڈوائس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس شخصیت کو دی تھی کہ جب 2 لوگ آپ کے پاس آئیں تو ان میں سے کبھی فیصلہ نہ دیں کسی ایک کے حق میں جب تک دوسرے کے دلائل نہ سن لیں، تو جی بالکل ٹھیک ہے، یہ ایڈوائس آپ نے دی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو اس کا بی آپشن ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے کوشچن، آئیڈینٹیفائی دا ٹاپک سینٹینس اینڈ سپورٹنگ ڈیٹیلز ان پیراگراف 3۔ پیراگراف 3 کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو ٹاپک سینٹینس اس کا بن رہا ہے وہ ہے ایز ہیڈ آف دا اسٹیٹ آف مدینہ ہی ڈیسائیڈیڈ آل کیسز آن میرٹ ود جسٹس اینڈ ایکویٹی irrespective آف کلر، کریڈ اور ریس۔ یہ ٹاپک سینٹینس 3rd پیراگراف کا بنتا ہے، اور اس میں جو سپورٹنگ ڈیٹیلز ہیں وہ اس کے نیچے دیے ہوئے 2 واقعات جو ہیں وہ اس کی ساری سپورٹنگ ڈیٹیل ہے، تو آپ نے اس کو یہاں پر نوٹ کر لینا ہے اپنی آسانی کے لیے۔ اگلے پیج پہ گرامر ہے، گرامر میں کنکریٹ ناؤنز اور ایبسٹریکٹ ناؤنز ہیں۔ کنکریٹ ناؤنز، ان کو میٹیریل ناؤنز بھی کہتے ہیں، اردو میں ان کو کہتے ہیں اسماء مادہ، کیونکہ یہ مادہ چیزوں کے نام ہوتے ہیں، اور یہ ایبسٹریکٹ ناؤنز جو ہوتے ہیں یہ اردو میں کہلاتے ہیں اسماء کیفیت، کیونکہ یہ فیلنگز کے، ایموشنز کے اور کوالٹیز کے نام ہوتے ہیں۔ ایگزامپل دی ہوئی ہے، دا ریونج آف دا فادر کین ناٹ بی ٹیکن آن ہز سن، سن اور فادر کو انڈر لائن کیا گیا ہے، یہ کنکریٹ ناؤن کی ایگزامپلس ہیں۔ اگلا سینٹینس ہے، ہی ڈیسائیڈیڈ دیئر کیسز ود ایکویٹی اینڈ جسٹس۔ ایکویٹی اینڈ جسٹس کوالٹیز کے نام ہیں، ایبسٹریکٹ ناؤن کہلائیں گے، اور یہ دونوں ایبسٹریکٹ ناؤن کی ایگزامپلس ہیں۔ اس کے بعد اس کی ایکسرسائز ہے، کچھ ایکسرسائز میں لفظ کچھ انڈر لائن کیے گئے ہیں، آپ سے یہ پوچھا گیا ہے کہ آپ بتائیں کہ یہ انڈر لائن ورڈز ہیں یہ ایبسٹریکٹ ناؤنز ہیں یا کنکریٹ ناؤن ہیں، تو سارے انڈر لائن ورڈز کے اوپر آپ نے شارٹ فارم میں اگر کنکریٹ ناؤن ہے تو آپ نے سی این لکھ دینا ہے، اور اگر ایبسٹریکٹ ناؤن ہے تو آپ نے اے این لکھنا ہے۔ فرسٹ سینٹینس میں ایفرٹ کو انڈر لائن کیا گیا ہے، یہ ایبسٹریکٹ ناؤن ہے۔ اسٹڈیز ایبسٹریکٹ ناؤن۔ نمبر 2 سینٹینس، جسٹس کو انڈر لائن کیا گیا ہے، جسٹس ایبسٹریکٹ ناؤن ہے۔ ٹروتھ فلنس ایبسٹریکٹ ناؤن۔ نمبر 3 میں دیکھیں، بالز کنکریٹ ناؤن، باسکٹ کنکریٹ ناؤن۔ ٹریڈر، نمبر 4 سینٹینس میں ٹریڈر کنکریٹ ناؤن۔ ٹرسٹ ایبسٹریکٹ ناؤن، کسٹمرز کنکریٹ ناؤن۔ نمبر 5 کیئر، کیئر کو انڈر لائن کیا گیا ہے، یہ ایبسٹریکٹ ناؤن ہے، اور پیٹ کنکریٹ ناؤن ہے۔